سبحان اللہ. یہ اپنے نظر کے بارے میں سوال جواب، یہ اسی کتاب میں صفحہ 296 سے شروع ہوتا ہے. پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 296 سے لے کر یہ 318 تک چل رہا ہے. تو ان میں کم از کم یہ کہ ابتدائی 3-4 صفحے ہی پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ بہت ساری معلومات ہو جائے گی. اب بتائیے یہ اسلامی بہنوں کے لیے بظاہر کتاب ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے کتنی مفید ہے. تو یہ دیکھیں اپنا اگر ذہن بنا ان روایتوں کو میرے آنکھ میں آنکھ بھری جائے گی، میں کیسے برداشت کروں گا. جیسے میں اپنے آپ کو کس طرح مطلب آنکھوں کی حفاظت کے لیے آمادہ کرتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں. جب کسی کو دیکھنے کو جیسے جی چاہتا ہے، نیت خراب شیطان تو کرتا رہتا ہے نا، تو میں اس طرح ڈراتا ہوں کہ دیکھ آگ بھی بھری جا سکتی ہے، آنکھوں میں آگ کی سلائی بھی پھیری جا سکتی ہے. کچرا پڑ جائے آنکھ میں، تنکا پڑ جائے، ذرہ پڑ جائے، برداشت ہوگا. تو چلو وہ سلائی بھی نہ بھری جائے، تیرے آنکھ میں کوئی چاقو مار دے تو یا ڈرل مشین چلا دے تو. حالانکہ قیامت کا جو عذاب ہے نا وہ اس سے سخت ہے کہ آنکھوں میں کوئی اگر یہاں دنیا میں ڈرل مشین آنکھ میں چلا دے نا، یقیناً اس کی تکلیف تو جیسی تیسی ہے، لیکن جو قیامت کے دن آگ کی سلائی پھیری جانے والا عذاب ہے نا، اس سے یہ تکلیف بہت چھوٹی ہے، یہ ڈرل مشین آنکھ میں چلانے کی. تو یہ ہماری آنکھ جو معمولی انگلی بھی کوئی مار دے، یہ باقاعدہ فن ہے. آپ کو شاید پتا ہو کہ 2 انگلیوں سے وہ لڑتے ہیں نا، جب کسی سے لڑنا مت اپنا لڑنا اپنا کام نہیں ہے. اگر ماہر ہوگا نا، غصے میں زیادہ آئے گا نا، وہ 2 انگلیاں اس کی پریکٹس ہوتی ہے کہ ناک کے بیچ میں اس طرح 2 انگلیاں مارے گا کہ دونوں آنکھیں پھٹ جائیں گی. یہ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر کسی کی انگلی اپنی انگلی لگ جاتی ہے تو جھونکا لگ جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، وہ آنکھ سرخ ہو جاتی ہے اور کیسی مطلب آزمائش ہو جاتی ہے. وہ دھول اڑتی ہے، کوئی ذرہ پڑ جاتا ہے تو کیسا ستاتا ہے. مرچ کا ذرہ پڑ جائے تو اچھال کے رکھ دیتا ہے. دھواں برداشت نہیں ہوتا. پیاز کاٹی جائے تو اس کی جلن سے آنکھ جو ہے نا وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں یاد کر کے، جیسے تنکا یا آنکھ کو دبا کے تھوڑا دیکھے آدمی یہ کیا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا دباتے ہیں تو سمجھ پڑ جاتی ہے کہ اب زیادہ نہیں، آنکھ کا کام ہے، نازک چیز ہے، نہیں آنکھ کا معاملہ ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے. ہم ڈرتے ہیں نا. تو ان آنکھوں میں خدا نہ خواستہ آگ بڑی بھاری گئی، فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے، امرت کو بری نیت سے دیکھنے کی وجہ سے، لذت سے، عورت کو نعوذ باللہ دیکھنے سے، ایڈورٹائز جو لگی ہوتی ہے وہ اس میں جوان عورت وہ خطرناک عورت بنائی جاتی ہے. بڈھیا تھوڑی بناتے کوئی ایسی. اس میں عورت ڈالنے کا مقصد ہوتا ہے اٹریکشن. یہ طرح طرح کی تصویر آپ نے دیکھا ہو، کارٹون بنا دیتے ہیں وہ سائن بورڈ پر. تو یہ ان کا ایک مطلب وہ ان کی یہ حکمتیں ہوتی ہیں کہ یہ کارٹون بنا تو کارٹون کو دیکھتے دیکھتے ہماری ایڈورٹائز بھی پڑھ لیں گے. تو اسی طرح عورت بناتے اسی لیے کہ وہ عورت کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، بد نگاہیاں کرنے والے، سڑے ہوئے ذہن کے، گندے ذہن کے، یہ لوگ اس ایڈورٹائز کو غور سے دیکھتے ہیں. عورت کو دیکھتے ہیں، عورت کو دیکھتے ہیں تو نیچے آگے پیچھے لکھا ہوا اس بہانے وہ پڑھ لیتے ہیں. ہاتھ بھی دکھاتے ہیں تو مہندی رنگا ہوا ہاتھ ہوگا یا لمبے ناخن والا جس میں نیل پالش ہو، یہ دکھائیں گے کہ اس کو لوگ دیکھیں اور ہماری ایڈورٹائز پڑھیں. یہ اور کیا مقصد ہوتا ہے عورت دکھانے کا؟ تو یہ اپنی چیز بکوانے کے لیے نہ جانے کتنوں کو مطلب ہے نا کہ برائی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس طرح فلمیں ڈرامے والے تھوڑی سی رقم کمانے کے لیے کتنوں کو برباد کر رہے ہیں لوگ. تو اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، کیونکہ آج زندہ ہیں یار، کل پتہ نہیں زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے. ابھی خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم یہاں سے اٹھنے پائیں گے کہ نہیں اٹھنے پائیں گے، کیا پتا کیا ہو جائے. اب تو ہمارے یہاں تو موت ہول سیل میں آتی ہے، آپ کو تو پتا ہے، لاٹ کے لاٹ
ایک دم دھماکے ہوتے ہیں اور پرچے اڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ایمان و عافیت پر مدینے میں شہادت کی دعا کرتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ دعا قبول ہو گئی اور مدینے میں شہادت متعین ہو گئی، ایسا تو نہیں پتا نا اپنے کو. اس لیے ڈرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آج ہی کچھ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور جو گناہ کیے ہیں وہ گلے پڑ جائیں، ہمارے بدنگاہیاں گلے پڑ جائیں، اور گناہ نماز قضا کرنے کے گناہ اور طرح طرح کے گناہ، چوریوں کے گناہ، چوریاں بہت ہوتی ہیں. مذہبی نظر آنے والے لوگ بھی چوریاں کرتے ہیں، بعضوں کا طلبہ بھی چوریاں کرتے ہیں، طرح طرح کے لوگ چوریاں کرتے ہیں. اس کا موبائل اٹھا کے دبا دیا تو اس کے بیگ چیک کیا تو کوئی چیز نکال لی تو نوٹیں نکال لی، تو بعض کرتے ہیں، یہ گھس جاتے ہیں مطلب مذہبی لوگوں میں. طواف کے دوران وہ پیسے نکال لیتے ہیں، یہ بھی شکایتیں. اب دیکھو طواف کیسی عبادت ہے جو مکہ شریف میں مسجد الحرام، وہ کعبے کے گرد طواف کرتے کرتے تو ایسے چوری کے ذہن کے لوگ جو ہے نا وہ طواف کے دوران مطلب یہ کاٹ لیتے ہیں. یہاں تک کہ حج کے جو قافلے جاتے ہیں نا، ان میں بھی بعض اوقات حج کے نام پر تو پلے سے تو حج کرنے سے ایسے لوگ اس سے لیں گے کچھ پیسے، اس سے لیں گے، میرا بڑا شوق ہے مدینے کے دیوانے بنیں گے، اور وہ تھوڑا اپنا وہ حساب کتاب دکھا کر وہ حج کے پیسے، تو لوگ بولیں گے بڑا عاشق رسول، اس کو دے دو. وہاں جا کے اپنے قافلے والوں کے پیسے نکال لیتے، چوریاں کرتے. ایسے بھی کیس بالکل ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے، ایسے کرنے والے کہیں بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ تو فیضان مدینہ ہے. یہ تو ویسے ہی ادھر کو نو انٹری کا بورڈ تو نہیں، ہر شخص آتا ہے. تو اپنی چیزوں کی آپ حفاظت بھی کیجئے، اور خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی یہ ذہن رکھتا ہے تو اگر اللہ نہ کرے کہ ان میں جو بیٹھے ہوئے ان میں کوئی چوری کا ذہن رکھتا ہے تو اس کو خدا سے ڈرنا چاہیے. اور خدا نہ خواستہ چوری کر لی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی طرح بھی اپنے کسی رکن شورا تک، بڑے ذمہ دار تک جس پر اعتماد ہو، اس کو بھلے خود نہ دے آئے تو کسی طریقے سے بھی اس کو وہ چیز پہنچا دے، اگر خدا نہ خواستہ کسی نے چوری کی ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں. اگر آج اس کا حل نہیں نکالیں گے توبہ بھی کرنی پڑے گی. چوری جس نے کی ایک تو توبہ کرے، اور جس کا مال چرایا اس کو پہنچا دے. وہ اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کے وارثوں کو دے دے. اب اس کے وارث بھی نہیں ملتے، یا وہ غائب ہو گیا کہیں ادھر ادھر دنیا کے کسی ملک چلا گیا، ہے اسی شہر میں اطراف میں نہیں ملتا، پتا یہی نہیں پتا کہ جو چیز میں نے چرائی وہ ہے کس کی، یہی نہیں پتا. تو اب یہ کہ کوئی سی صورت بنتی ہے جہاں ممکن ہو کہ بھئی یہ یہاں اگر دے آئیں گے تو یہ اس کو پہنچ جائے گی، کوئی کسی شخص کی ہے تو. بالفرض اگر کوئی صورت نہیں ہے تو پھر یہ کہ کسی فقیر کو صدقہ کر دے دے فقیر کو، یہ اس کا حل ہے. اور توبہ بھی کرے اللہ کی جناب. وہ چور کی اس کتاب میں وہ چور کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں اتنی ایسی وعید ہے جو بہت ہی یعنی کہ اس کا انجام جو ہے نا رسوا کن انجام ہے، یعنی وہ مل نہیں رہی. وہ اس میں یہ روایت ہے اس مفہوم مضمون کی کہ چور جو ہے نا اپنا چرایا ہوا مال قیامت کے دن اپنی گرد میں لٹکا کر قیامت میں پیش ہوگا. اب خدا کی قسم اتنی رسوائی ہوگی تو سب پر اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا نا، اس کی پول کھل جائے گی. اگر یہ مطلب کسی کی چیز چرائی، وہی چیز لٹکا کر آیا، بیگ چرایا، بیگ لٹکا کر آیا، تو اس کا بنے گا کیا؟ اور یہ چور کتنا برا بندہ ہے کہ جس کی یہ چوری کرتا ہے اس کو بیچاروں کو بازو کا تو پائی مال کر دیتا ہے. ایسے ایسے غریب لوگوں کے یہ چھینتے پیسے کہ وہ بیچارہ اس نے راشن قرضے پر لیا ہے، تھوڑے دن ہوتے ہیں غریب جو نہیں پورا کر سکتے کہ تنخواہ آئے گی تو دوں گا. دکاندار اس ترکیب ہوتی ہے، وہ پہلی تنخواہ لے کر آتے ہیں بیچارے اور یہ چھین لیتے یا نکال لیتے جیب سے، یا گن پوائنٹ پہ لے لیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں تو اس کی لائن لگی ہوئی ہے اس طرح کے چوروں کی، ڈاکوؤں کی. ان کا کوئی علاج تو ہے، علاج کرتا نہیں ہے کوئی. علاج کرنے والے معالج جو ہیں وہ علاج دیانتداری سے کریں نا تو کوئی وجہ نہیں کہ چوریاں ڈکیتیاں ان پر کوئی قابو نہ پایا جا سکے. ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا.
اللہ تبارک و تعالی قانون نافذ کرنے والوں کو